السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضا نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نقطہ حیات۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود مصنوعی جنگل جسے چھانگا مانگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کے متعلق چند دلچسپ حقائق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چھانگا مانگا پنجاب پاکستان کے قصور اور لاہور اضلاع میں انسانوں کا بنایا ہوا جنگل ہے جس میں جنگلی حیات کا تحفظ شامل ہے۔ یہ لاہور سے تقریباً 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنایا ہوا جنگل تھا، لیکن حالیہ دنوں میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے یہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ چھانگا مانگا کو زیادہ وسیع پیمانے پر دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے اور مختلف اقسام کے نباتات اور حیوانات کی میزبانی کرتا ہے۔ چھانگا مانگا اہم جنگلی حیات کا ذخیرہ بھی ہے۔ اس جنگل میں ممالیہ جانوروں کی 14 اقسام، پرندوں کی 50 اقسام، رینگنے والے جانوروں کی 6 اقسام، ایمفیبینز کی 2 اقسام اور حشرات کی 27 اقسام پائی جاتی ہیں۔ دو بھائی ڈاکوؤں کے نام سے منسوب چھانگا مانگا جنگل کو اصل میں 1866 میں برطانوی جنگلات نے لگایا تھا۔ اس کے درخت شمال مغربی ریلوے نیٹ ورکس میں کام کرنے والے انجنوں کے لیے ایندھن اور وسائل جمع کرنے کے لیے کاٹے گئے۔ دوستو، جنگلات انسانی زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں، چند نکات آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ درخت بدبو اور آلودگی پھیلانے والی گیسوں نائٹروجن آکسائڈ، امونیا، سلفر ڈائی آکسائڈ اور اوزون کو جذب کرتے ہیں، اور ان کے پتے اور چھال ہوا میں موجود ذرات کو فلٹر کرتے ہیں۔ ایک سال میں 1 ایکڑ پختہ درخت 18 لوگوں کے لیے کافی آکسیجن فراہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر نئے لگائے گئے درختوں کو ہفتے میں صرف 15 گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے درخت ٹرانسپائر ہوتے ہیں وہ ماحول کی نمی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہاڑوں یا ندی کی ڈھلوانوں پر درخت آہستہ آہستہ بہہ جاتے ہیں اور مٹی کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ ایک سیب کا درخت ہر سال 20 سے 15% تک پھل دیتا ہے اور اسے سب سے چھوٹے شہری جگہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے پھلوں کے علاوہ درخت پرندوں اور جنگلی حیات کے لیے خوراک فراہم کرتے ہیں۔ صحت مند مٹی درختوں کے قیام کے لیے اہم ہے۔ شہری منصوبہ بندی کے عمل کے اندر ساختی مٹی کا استعمال مٹی اور درختوں کی صحت کے لیے مناسب جڑوں کی نشوونما کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 300 ملین لوگ جنگلات میں رہتے ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق 60 ملین مقامی لوگ شامل ہیں، جن کی بقا کا انحصار تقریباً مکمل طور پر مقامی جنگلات پر ہے۔ جنگلات آکسیجن پمپ کرتے ہیں جو ہمیں زندہ رہنے اور جذب کرنے کے لیے درکار ہے، اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں جو درختوں کے زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور دوستو، سب سے اہم یہ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔